الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت کرتے ہوئے اس بات کے متعلق فرمایا تھا کہ جب ہم ان کو اولاد کے ساتھ نوازتے ہیں تو اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے بت بنا رکھے ہیں، ان کے پاؤں بھی ہیں کہ اس سے چلتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی ہیں کہ ان سے پکڑتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں کہ اس سے دیکھتے ہیں، ان کے کان بھی ہیں کہ اس سے سنتے ہیں، یہ بیچارے تمہاری خاک مدد کریں گے، یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے، ان کو بھی پیدا ہم نہیں کیا ہے جن کی مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے تم اپنے شرکوں کو لے آؤ، شرکاء کو لے آؤ، غیر اللہ کو لے آؤ، مجھے ایک منٹ کی مہلت نہ دیں، جو کرنا ہے کر لیں، میرا کار ساز میرا دوست اللہ ہے، اور ان لوگوں کا بھی دوست اللہ ہے جو نیک کام کرتے ہیں اور جن کو تم پکارتے ہو نہیں وہ سنتے اور نہ ہی وہ دیکھتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 47 ہے اور آیت نمبر 199 ہے۔ آج کے سبق کے اندر نبی علیہ السلام کو پہلی آیتوں کے اندر اس حوالے سے بات ہوگی، اس کا حکم دیا جائے گا کہ ابھی آپ مکہ کے اندر رہنے والے ہیں، مشرکین مکہ ان کی طاقت ان کے پاس زیادہ ہے، آپ نے نیکی کے کام کو جاری رکھنا ہے، دعوت و توحید کے کام کو ان کے سامنے بیان کرتے رہنا ہے، لیکن اب ان کی طرف سے آپ کو تنگی تکلیف پریشانیاں آئیں گی، اس کے اندر سختی ہوگی، آپ نے نرم مزاجی کے ساتھ ان سارے معاملات کو قبول کرنا ہے۔ شیطان آپ کو ابھارے گا بھی، میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، لیکن نہیں، آپ نے اللہ کی پناہ کے اندر آ جانا ہے۔ پھر اسی حوالے سے مشرکین کے رویے کو بھی میرا رب بیان کرے گا، مزید بات انشاءاللہ ہم سبق میں پڑھیں گے۔ فرمایا خُذِ الْعَفْوَ، آپ نے اختیار کرنا ہے درگزر کرنے کو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ نے نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے، ان کے ساتھ درگزر کرنا ہے، سختی کا معاملہ نہیں کرنا، آپ کو بڑا پریشان کریں گے، آپ کے لیے بڑے بڑے معاملات خراب کریں گے۔ خُذِ الْعَفْوَ، آپ نے اختیار کرنا ہے درگزر کرنے کو۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں کے اوپر قسم اٹھائی ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ سے کہ یہ 3 کام جو کرے گا اللہ نے اس کی جو فضیلت رکھی ہے ہر انسان کو میسر آئے گی۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کس سے معاف کر دیتا ہے اللہ اسے اتنی ہی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرنا، یہ میرے رب کو بڑی ہی چیز پسند ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جب قرآن کا حکم آ جاتا، نبی علیہ السلام کا فرمان آ جاتا، جو کچھ مرضی ہو جائے، اپنا رویہ یا اپنی سوچ ایک طرف، قرآن و حدیث آ جائے تو اس کو معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر چلنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب وقت کے خلیفہ تھے نا، ان کے جتنے گورنر، ان کے جتنے مشیر تھے، وزراء تھے، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر بندہ قرآن پاک کا علم رکھنے والا ہو، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں قرآن پاک کا حافظ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہے چاہے نوجوان ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک کا نام حر بن قیس، ان کا چچا عیینہ، ان کو کہنے لگا تو بڑا امیر المؤمنین کے پاس رہتا ہے تو میری ذرا ان کے ساتھ ملاقات تو کروا، کوئی ٹائم تو سیٹ کروا۔ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں چاچا جان، میں کروا دوں گا۔ وقت طے ہو گیا، موقع مل گیا،
ٹائم لے لیا امیر المومنین سے، وہ یہی نہ آئے۔ امیر المومنین بیٹھے ہوئے اپنے مقام پر، آتے ساتھ ہی کہنے لگا ابن خطاب یہ بات یاد رکھو، آپ نہ تو ہمیں تحائف دیتے ہیں زیادہ اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی اعتدالی کرتے ہوئے عدل کے ساتھ فیصلہ بھی نہیں آپ کرتے۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین کا چہرہ سرخ ہو گیا اور قریب تھا کہ حکم دیتے کہ اس کی گردن اتار دو یا اس کو پھینٹی لگاؤ۔ وہ جو بتیجا تھا نا اور وہ پاس ہی کھڑا تھا، قرآن پاک کا علم جانتا تھا، ہے مشیر تھا۔ وہ دیکھا امیر المومنین کی صورتحال کو، وہ تو جانتا تھا نا امیر المومنین کے غصے کو۔ اسی وقت نا اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ دیا۔ فرمایا امیر المومنین میں تمہیں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ۔ فرمایا دیکھیں اللہ نبی علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کو حکم ہے تو ساتھ ہمیں بھی حکم ہے، خذ العفو وأمر بالعرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کی یہ صحابی انہوں نے اس بات کو سنا، قرآن پاک کی آیت کو سنا، اسی وقت ان کا غصہ جاتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اور عیینہ کو معاف کرتے ہوئے کہا اس کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ، اب میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ خذ العفو درگزر کرنا، وأمر بالعرف اور نیکی کا حکم کرنا، وأعرض عن الجاہلین۔ نبی الاسلام آپ کے دور کے اندر ابھی نیا دین اسلام آئے، جاہل لوگ آپ کو بڑے ملیں گے۔ آپ نے جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا، آپ نے صرف ان کو دعوت دینی ہے، اگر مان لیں تو فابیہ، نہ مانیں تو یہ معاملہ ان کے ذمے ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ فرمایا وَإِمَّا، ہاں جب یہ صورتحال ہوگی تو شیطان ضرور ابھارے گا۔ آپ دیکھ لیں جب ایک بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، دوسرا پھر چڑھائی کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے میں تجھے ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، اور ایک بندہ چپ کر کے بیٹھا ہوئے باتیں سنتا جائے نا، تو شیطان ضرور آ کے نا چوکا لگاتا ہے، وہ پھاڑ پکڑ اس کو، یہ تیرے ساتھ باتیں کرتا ہے، تو نہیں نکال سکتا گالی ہے، تو نہیں الٹا سیدھا بول سکتا، بول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھی شیطان آئے گا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اگر آپ کو شیطان ابھارے، من الشیطان، شیطان، نزغن، وسوسہ ڈالتے ہوئے، فاستعذ باللہ، تو اس وقت آپ نے کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اللہ کی۔ آپ نے اسی وقت کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتکاف بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام تو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، رات کا کافی وقت ہو گیا تھا، تو جاتے ہوئے کیونکہ گھر ذرا دور تھا تو نبی علیہ السلام آیا، کافی وقت ہو گیا رات کا، تو چھوڑنے کے لیے چلے گئے، تو جاتے ہوئے دیکھا تو رستے کے اندر دو انصاری صحابی جا رہے ہیں، تو انہوں نے پیچھے منہ کر کے دیکھا کہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ تیز چلنا شروع کر دیا۔ فرمایا یا عبداللہ، اور اللہ کے بندوں ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ فرمایا یہ بات سنو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، ہم آپ کے متعلق شک کریں گے؟ فرمایا نہیں میرے صحابی، یہ بات یاد رکھو، شیطان انسان کے جسم کے اندر یوں دوڑتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں میرے متعلق کسی وسوسے کے اندر ڈال دے۔ کہ رات کو دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پتہ نہیں کس عورت کے ساتھ جا رہے تھے، پتہ نہیں کون تھا، تو فرمایا وسوسہ آئے، شیطان حملہ کرے، تو اس وقت کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں شیطان مردود سے۔ انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا اور انسان اللہ کی حفاظت کے اندر آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے نا دو بندے لڑ رہے تھے، تو دونوں غصے کے اندر لال پیلے ہو رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک ایسے کلمے کا علم ہے، اگر یہ بندہ کہہ لے نا تو انشاءاللہ اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ تو نبی علیہ السلام کو صحابہ کہنے لگے وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھے گا شیطان دور ہو جائے گا اور انسان محفوظ ہو جائے گا۔ تو فرمایا اگر شیطان آپ کو ابھارے یا وسوسہ ڈال لے تو کہنا ہے میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، انہ سمیع علیم، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم،
دیکھیں مومنوں کی صفت اللہ بیان کر رہا ہے، اذا مسہم طائف، جب پہنچتا ہے نا ان کو وسوسہ، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو پھر وہ یاد کرتے ہیں اللہ کے عذاب کو۔ اللہ اکبر۔ سردیوں کا موسم ہو، کمبل لے کے بندہ لیٹا ہو اور نیند بھی خوب آئی ہو اور اوپر سے فجر کی اذان بھی ہو جائے، اور پھر انسان کو شیطان وسوسہ ڈالے کہ سویا رہے، رات بڑی لمبی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان سوتا ہے نا، اس کی گدی کے اوپر نا 3 گرے لگاتا ہے، اور ہر گرہ لگانے کے بعد نا اس کے اوپر پھونک مارتا ہے، سو جا رات بڑی لمبی ہے، سو جا رات بڑی لمبی ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انسان فجر کا وقت ہوتا ہے نا تو شیطان مزید آ کے تسلی دیتا ہے، او سو جا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے میرے بندے ہیں تذکروا، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں شیطان کی نہیں ماننی، یہ بے ایمان تو میرا دشمن ہے، یہ تو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے، یہ تو میرے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آیا ہے۔ تذکروا، اللہ کی عذاب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سب سے پہلے کہتا ہے، اٹھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا پڑھتا ہے، ایک گرہ کھل گئی، پھر نماز کے لیے وضو کرتا ہے، نماز کی وضو کرنے کے ساتھ دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تینوں گریں کھل جاتی ہیں، اور انسان صبح کرتا ہے تو حشاش بشاش ہو کے صبح کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ ایمان والوں کی، مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جب بھی شیطان ان کو وسوسہ ڈالتا ہے نا، میں ایک امام محدث کے متعلق پڑھ رہا تھا کہ شیطان ان کے پاس آیا تو اس دن فجر کی نماز سے ان کو غافل کر دیا۔ وہ امام سوئے رہے، اللہ کے بندے، ان کو بعد میں آنکھ کھلی تو پتہ چلا ہو میری تو نماز گزر گئی ہے۔ نماز پڑھی اور اللہ سے سارا دن معافی مانگتے رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا۔ شیطان بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں نے تو اس کی نیکیاں کم کرنے کی کوشش کی ہیں، اس نے تو پہلے سے زیادہ نیکیاں کما لی ہیں۔ اگلا دن ہوا فجر کا وقت تو شیطان نے سنایا نہیں، بلکہ خود کہتا ہے اٹھو جناب نماز پڑھو جا کے۔ اللہ اکبر۔ وسوسہ ڈالنے کی بجائے کہنے لگا نماز کا وقت ہو گیا، جائے نماز پڑھے گا۔ تو یہ ہے کہ مومن انسان جب اس کو یاد آتا ہے نا قبر کا معاملہ، حشر کی سختیاں، جہنم کا عذاب، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، پل صراط سے گزرنا، میزان ترازو کے اندر وزن ہونا، تو پھر اس وقت اللہ کہتے ہیں تذکروا، وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کے، اللہ کے عذاب کے متعلق جو اس نے باتیں سنی ہوتی ہیں اس کے ذہن کے اندر گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ شیطان کے وسوسے کو دور پھینکتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر اس معاملے میں سوچ و بچار کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے یہ دنیا، یہ زندگی کتنا سو لوں گا، آدھا گھنٹہ، 5 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اللہ کو ناراض کر کے سو جاؤں؟ نہیں، مجھ سے نہیں یہ ہوتا، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ کام تو ہوتے رہنے ہیں، میں کام کے پیچھے نماز چھوڑ دوں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کرنا۔ کسٹمر خراب ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان کے وسوسے کو کچھ بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتا۔ اللہ دوسرے مقام پہ اب کہتا ہے جو شیطان کے دوست ہیں وہ اخوانہم، اور جو شیطان کے بھائی ہیں نا، یمدونہم فی الغی، وہ کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف۔ اللہ والے تو ہدایت کی طرف کھینچتے ہیں، شیطان کے بھائی گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، پھر اس کے اندر وہ کمی کچھ بھی چھوڑتے نہیں ہیں، وہ پورا زور لگاتے ہیں کہ ہم نے اس کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دینا، ہم نے اس کو خیر خواہی کرنے کے لیے نہیں جانے دینا، ہم نے اس کو ترجمہ کلاس کے اندر نہیں جانے دینا، ہم نے اس کو کھینچنا ہے، مصروفیت کے اندر لگانا ہے، تاکہ یہ اللہ کے دین اور اس کے قرآن سے غافل رہ سکے۔ وَإِذَا، اور جب لم تَأْتِهِمْ، نہیں نہ آتی ان کے پاس، بِآیَةٍ، کوئی نشانی، قالوا، تو مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں لو لجت بیتہا، تو آپ خود کیوں نہیں نشانی لے آتے؟ کوئی نشانی کا مطالبہ کرتے نا تو نبی علیہ السلام آگے سے یہ کہہ دیتے تھے کہ جب اللہ چاہے گا تو نشانی بھیج دے گا، وہ اللہ معجزے کو ظاہر کر دے گا۔
تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، تو پھر آپ تو خود بھی لا سکتے ہیں نشانی، خود لے آیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ جواب دیتے ہیں کل، نبی الاسلام ان کو کہہ دیجئے، انما بے شک اتبعو میں تو پیروی کرتا ہوں، ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے، ھذا یہ بصائر دلیلیں ہیں روشن، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور تمہارے رب کی طرف سے قرآن سب سے بڑی دلیل آ گئی ہے، اور اس کے بعد تمہیں اور کیا چیز چاہیے؟ وہدن اس قرآن کے اندر ہدایت بھی ہے، ورحمتن اور پڑھنے والے کے لیے اور عمل کرنے والوں کے لیے رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ باعث رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑا معجزہ اور تم نے کیا دیکھنا ہے، اور اس سے بڑے معجزے کو اور کیا لینا ہے؟ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کا۔ وَإِذَا اور جب قُرِئَ الْقُرْآنُ پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں سیدھی سادی آیت ہے، اس میں کوئی ایسی کجروی یا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ قرآن خاموشی کے ساتھ سننا یہ اللہ نے کیوں حکم دیا تھا؟ مشرکین مکہ نے آپس میں ایک میٹنگ کی اور یہ بات طے پائی، سورۃ حامیم سجدہ 24ویں پارے کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن کی تاثیر، اس کی الفاظی ایسی ہے کہ جو انسان سنتا ہے اس کے دل کے اندر یہ بات گھر کر جاتی ہے، تو کوئی ایسا سسٹم اختیار کرو جس سے یہ قرآن لوگ سن ہی نہ پائیں۔ انہوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، جب قرآن پڑھا جائے نا تو اس وقت تالیاں بجایا کرو اور سیٹیاں بجایا کرو، تاکہ تمہیں قرآن کی سمجھ نہ لگے اور نہ تمہارے اوپر یہ کام جادو چل سکے۔ اللہ نے کہا او ظالموں، کم از کم قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنو، یہ قرآن رحمت ہے، شاید اس کی طرف سے، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کا رحم نازل ہو جائے۔ یہ اللہ نے اس موقع پہ نازل فرمائی ہے۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے اس آیت کو اٹھایا اور لا کے جہری نمازوں کے اوپر فٹ کر دیا کہ جب امام اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ پیچھے قرآن سننا چاہیے، کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کے متعلق بے شمار لا تعداد احادیث موجود ہیں جن کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم بھی ہے، اور نبی اسلام نے پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے اور پڑھ کے سکھلائی بھی ہے، اور صحابہ نے بھی اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ لہٰذا اس کی مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ بہرحال یہ قرآن جب پڑھا جائے اس کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے، لیکن اس کا تعلق بالخصوص نماز کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بالعموم ہے۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ وذکر اور یاد کیجئے ربا کا، ذکر کیجئے ربا کا، اپنے رب کا، فی نفسی کا اپنے دل میں، تضرعا عاجزی اختیار کرتے ہوئے، وخیفتاً اور اس کا ڈر محسوس کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ کسی ڈرامے کو رہا ہے، دیکھ موبائل چلا رہا ہے، اور دل بھی حاضر ہونا چاہیے، زبان سے بھی ذکر جاری ہونا چاہیے، ایسا ذکر ہو جو دل کے اندر کھپ جائے، جو دل سے پڑھا جائے، صرف یہ نہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے تسبیح پھیرتا جا رہا ہے اور کرتا لوگوں سے باتیں جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا اکثریت لوگ، ان کی عادت بن گئی ہے، انہوں نے تسبیح پکڑی ہے، پتہ نہیں پڑھتے کیا ہیں، اور چلتے پھرتے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، اور تسبیح کے منکے اور اسی طرح وہ دانے پھینکتے جا رہے ہیں اور باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، میرا ذکر کرو اپنے نفس کے اندر، نفس کے ساتھ بھی کرو اور زبان کے ساتھ بھی کرو، پتہ لگے کہ تم کون سا ذکر کر رہے ہو اور اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تم اللہ سے مانگ کیا رہے ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے، مشغولیت کے وقت ذکر نہ کریں، مشغولیت کے بعد ذکر کر لیں، تاکہ آپ کا سارا جو ذہن ہے وہ اس ذکر کی طرف ہو، عاجزی کرتے ہوئے، وخیفتاً اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرتے ہوئے،
ودون الجہر من القول، اونچی آواز کیے بغیر اللہ کا ذکر کرو. یہ نہیں اب چیخ چیخ کے الحمدللہ سبحان اللہ. نبی اسلام رات کے وقت نکلے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ابوبکر کے گھر کے پاس سے گزرے تو بالکل ہلکی آواز کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کے گھر کے پاس سے گزرے تو اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے. دونوں کو نبی اسلام نے صبح بلا لیا. ابوبکر تم بہت آہستہ قرآن پڑھتے ہو. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جس کو سنانا ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے. یعنی میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. اللہ تو سن رہا ہے. عمر تم اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان کو بھگا بھی رہا تھا اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بیدار بھی کر رہا تھا. نبی اسلام نے فرمایا ابوبکر تھوڑی سی آواز اونچی کر لو، عمر اپنی آواز کو تھوڑا کم کر لو، میانہ روی کے ساتھ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جہاں بھی اونچائی آتی ہم بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر، نیچے اترتے سبحان اللہ بلند آواز سے. نبی اسلام ہمیں کہنے لگے اور لوگوں اپنی جان کے اوپر رحم کرو، اللہ بہرا نہیں ہے. تم جس کو سنا رہے ہو نا وہ تمہاری آواز کو سن رہا ہے. ہلکی آواز کے اندر اللہ کا ذکر کرو، اپنی جانوں کو تھکاؤ مت. تو یہاں اللہ یہی کہہ رہا ہے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اونچی آواز کیے بغیر، بِالْغُدُوِّ صبح کے وقت بھی، وَالْآصَالِ اور شام کے وقت. یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے. یہ مکی صورت ہے نا، مدینہ کے اندر جا کے نمازیں فرض ہوئی تھیں تو یہ فرضیت تو بعد میں ہوئی تھی نا. تو یہاں اللہ رب العالمین فرضیت سے پہلے نازل تو نمازیں پابندی تو ادھر سے شروع ہو گئی تھی نا، مکہ کے اندر ہی معراج ہوئی تھی آپ کو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ آپ غافلوں میں سے ہو جائیں. آخری بات اِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ جو فرشتے ہیں نا، عِندَ رَبِّكَ آپ کے رب کے پاس، لَا يَسْتَكْبِرُونَ نہیں وہ تکبر کرتے، عن عبادتہ اس اللہ کی عبادت کرنے کے اندر، وَيُسَبِّحُونَهُ اور اس کی تسبیح کرنے کے اندر، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور وہ اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ بیت المعمور کے اندر بے شمار فرشتے عبادت کر رہے ہیں اور 70,000 فرشتہ ایک دن کے اندر وہاں داخل ہوتا ہے. اور جس فرشتے کی ایک دفعہ باری آ جاتی ہے قیامت تک کے لیے دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی. اتنی مخلوق اللہ کی عبادت کرنے والی ہے. اگر ہم نہ بھی کریں گے تو اللہ کی دوسری مخلوق بڑی عبادت کرنے والی ہے. آخری بات یہاں سجدے کا لفظ آیا ہے وَلَهُ يَسْجُدُونَ وہ اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، سجدے کے اندر بھی وہ تکبر نہیں کرتے. شیطان اس بات بڑا دکھ کھاتا ہے کہ جب ابن آدم کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا تو اس نے اللہ کی بات کو مانا اور جنت کو حاصل کر لیا، اور مجھے حکم ہوا سجدہ کرنے کا میں نے انکار کیا اور میں نے دوزخ کو حاصل کیا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی کوتاہی کیوں ہو گئی. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین کے رویے کو بیان کیا ہے. ابھی ہم انشاءاللہ سجدہ بھی کریں گے. دعا پڑھنے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.